نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ رمضان المبارک میں عصر کے بعد ایک تربیتی نشست ہوتی ہے جس میں جو بنیادی اور ضروری مسائل ہیں وہ بیان بھی کیے جاتے ہیں اور ان کو عملی طور پر آپ کی خدمت میں پیش بھی کیا جاتا ہے۔ ان اعمال کا پریکٹیکل کر کے ڈمی کے طور پر وہ آپ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں تاکہ ہمارا ہر عمل سنت کے مطابق ادا ہو۔ ایک مسلمان روحانی اور جسمانی طور پر پاک رہتا ہے، اور پاک رہنے کے جو طریقے اسلام نے بتائے ہیں ان میں طہارت ہے، غسل ہے، وضو ہے۔ یہ تمام چیزیں نماز کے لیے انتہائی ضروری ہیں۔ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقبل صلاة بغیر طہور، کہ اللہ تعالی بغیر طہارت کے نماز قبول نہیں کرتے، یعنی نماز سے پہلے وضو کرنا اور وضو بھی مسنون طریقے سے کرنا یہ ضروری ہے، اور وضو سے پہلے استنجا ہے۔ یہ بات افسوس سے کہنی پڑتی ہے کہ ہم بطور مسلمان بہت سارے مسائل سے ناواقف ہوتے ہیں۔ غسل کیسے کیا جائے، وضو کا طریقہ کیا ہے، استنجا کرنے کے آداب کیا ہیں، ان بنیادی مسائل سے بھی ہم ناآشنا ہوتے ہیں، الا ماشاءاللہ کہ جو لوگ ان مسائل پر دسترس رکھتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ ہماری یہ نیکی کوشش اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ سب سے پہلے ہم طہارت کے موضوع سے، طہارت کے باب سے شروع کریں گے، اور جو ضروری باتیں ہیں وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اگر کوئی رہ جائے تو بائی بات میں بھی کوئی پوچھ سکتا ہے۔ سب سے پہلے آدمی کو یہ تسلی کر لینی چاہیے کہ نماز میں خلل واقع کرنے والی کوئی چیز نہ ہو۔ حدیث مبارکہ میں ہے، سنن ابی داود کی حدیث مبارکہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم مسجد میں آؤ اور دیکھو کہ نماز کھڑی ہو چکی ہے اور تمہیں بول و براز کی حاجت ہو، آپ کو پیشاب آیا ہے یا بڑا پیشاب آیا ہے، تو شریعت یہ کہتی ہے کہ آپ نماز شروع نہ کریں جب تک کہ بول و براز سے فارغ نہ ہو جائیں۔ آپ یہ مت سوچیں کہ اگر میں بول و براز کے لیے چلا گیا، بیت الخلاء چلا گیا تو نماز گزر جائے گی۔ اگر ہم اسی حالت میں جبکہ ہمیں پیشاب آیا ہو ہم نماز میں کھڑے ہو جائیں تو اس طریقے سے ہماری نماز ضائع ہو سکتی ہے۔ شریعت ہمیں ایسا کرنے سے منع کرتی ہے، اور بیت الخلاء میں جانے کے شریعت نے آداب بھی بتائے ہیں۔ ایک کافر نے سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ طنز کیا کہ آپ کا نبی آپ کو ہر بات بتاتا ہے، حتیٰ کہ استنجا کرنے کا طریقہ بھی۔ اس نے تو اپنی طرف سے یہ مذاق کیا تھا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ ہاں، یہ ہمارے دین کا امتیاز ہے کہ ہمیں استنجا کرنے کے طریقے تک بھی بتائے جاتے ہیں، ہم اس میں بھی اپنی مرضی کے مختار نہیں ہیں،
ہم اپنی شریعت کے تابع ہیں۔ اب بیت الخلاء کے آداب کیا ہیں؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حدیث مروی ہے، اور سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ بھی بیان کرتے ہیں کہ آپ جب بیت الخلاء جاتے تو یہ دعا پڑھتے۔ یہ دعا اگر ہمیں یاد نہیں تو یاد کرنی چاہیے، کیونکہ بیت الخلاء تو جانا ہی جانا ہے۔ اگر ہم دعا بھی نہ پڑھیں تو یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ بطور مسلمان شریعت کے ہر عمل پر عمل کرنا، ہر حکم پر عمل کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ جب بیت الخلاء جائیں، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ یہ دعا پڑھتے، بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ بعض روایتوں میں بسم اللہ کے الفاظ بھی پہلے لگے ہیں کہ بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ یہ دعا پڑھنی چاہیے، اور بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے باہر، اندر جا کر نہیں، کیونکہ بیت الخلاء میں کوئی بھی مقدس نام لینا یہ منع ہے۔ ہم وہاں ایسی کوئی دعا نہیں پڑھ سکتے۔ بیت الخلاء جانے سے پہلے یہ دعا پڑھ لیں، اور یہ بھی مسنون ہے کہ بیت الخلاء میں جاتے وقت آپ اپنا بایاں پاؤں اندر رکھیں، پہلے بایاں پاؤں اندر رکھیں پھر دایاں پاؤں رکھیں، یہ بھی مسنون ہے۔ اور اس میں ایک ضروری بات ہے جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جب آدمی بیت الخلاء جاتا ہے اسے یہ اس بات کی تسلی کرنی چاہیے کہ کہیں پیشاب کے چھینٹے اس کے جسم پر یا کپڑوں پر نہ پڑیں۔ آج کل ہمارے بیت الخلاء پکے ہیں، فلش لگے ہوئے ہیں، ان میں یہ امکان زیادہ ہوتا ہے۔ اگر کچی زمین پر آدمی ہو تو وہاں کوئی ایسا خطرہ نہیں ہے۔ یہ فلش جہاں لگی ہو وہاں اس چیز کا خطرہ زیادہ ہے۔ آدمی کو اگر پیشاب زیادہ تیز آیا ہو تو وہ نیچے ٹکرا کر اس کے چھینٹے دوبارہ آپ کے کپڑوں پر پڑ سکتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ اس کی وعید اور سزا کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دفعہ 2 قبروں کے پاس سے گزر ہوا، آپ نے فرمایا کہ ان دونوں قبر والوں کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ عذاب بھی کوئی بڑی باتوں پر نہیں ہے، معمولی سی باتیں تھیں، یہ معمولی باتوں کی وجہ سے ان کو قبر میں عذاب دیا جا رہا ہے۔ ایک ان میں سے آدمی وہ تھا کہ جو پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اور دوسرا آدمی چغل خور تھا، چغلی کھاتا تھا۔ یہ دونوں کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ اندازہ کر لیں کہ یہ کتنا سنگین مسئلہ ہے۔ ہم جب بیت الخلاء جائیں تو پوری تسلی کر لیں کہ پیشاب کے چھینٹے ہمارے کپڑوں پر یا ہمارے جسم پر نہ پڑیں، وگرنہ کپڑے ہمارے پلید ہو سکتے ہیں۔ اور زیادہ تر یہ مسئلہ جب واش روم میں لائٹ نہ ہو تو تب بنتا ہے۔ ہمیں یہ تسلی کرنی چاہیے کہ ہم اس چیز سے گریز کریں اور پیشاب کے چھینٹوں سے ہرگز بچ جائیں۔ اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرمگاہ کو دائیں ہاتھ سے دھونا یہ منع کیا ہے، دایاں ہاتھ لگانا اس سے منع کیا گیا ہے۔ ہم اپنی شرمگاہ کو بائیں ہاتھ سے دھوئیں، اور یہی مسنون طریقہ ہے۔ جب آپ بیت الخلاء سے فارغ ہو جائیں، باہر آ جائیں، تو اپنا دایاں پاؤں بیت الخلاء سے باہر رکھیں، پھر بایاں رکھیں، اور باہر آ کر یہ دعا پڑھیں۔ سیدہ عائشہ سے یہ دعا مروی ہے کہ آپ یہ دعا پڑھتے غفرانک، اور دوسری حدیث کے یہ بھی الفاظ ہیں الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی۔ یہ دعا بھی پڑھنی چاہیے جب ہم بیت الخلاء سے باہر آ جائیں۔ اس دعا کا ترجمہ یہ ہے کہ میں اس ذات کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے مجھے پلیدی سے بھی بچایا اور مجھے صحت بھی دی، مجھے عافیت میں رکھا۔ اگر اللہ کسی کا پیشاب روک دے تو وہی جانتا ہے جس کو یہ تکلیف پہنچتی ہے۔ تو ہم اللہ کا یہ شکر ادا کریں کہ اللہ نے یہ جو ہم نے عمل سرزد انجام دیا ہے،
اللہ نے اس میں کوئی تکلیف نہیں دی، اور بغیر کسی تکلیف سے ہم بیت الخلاء سے فارغ ہو کر باہر آ گئے ہیں۔ اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے یہ دعا پڑھیں۔ انشاءاللہ باقی کل یہیں سے جاری کریں گے۔ اللہ ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔